بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے صاحب کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت ہیں. ناظرین، اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے اور پارلیمنٹ کو نہ چلنے دینے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ سی سی ڈی نے لاہور کے مختلف علاقوں سے گمشدہ گھر سے بھاگے منشیات اور زیادتی کا شکار 9 بچے بازیاب کروا لیے ہیں، اور احتساب عدالت راولپنڈی نے 2.5 ارب کرپشن کی پلی بارگیننگ درخواست منظور کر لی ہے. بھارت میں پولیس نے موٹر سائیکل سوار کا 21 لاکھ کا چلان کر دیا. ان سب پر بات ہوگی، لیکن آغاز 27ویں ترمیم پر احتجاج سے کرتے ہیں. جی شاہد ندیم احمد صاحب، اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر احتجاج جو ہے وہ تحریک چلانے اور پارلیمنٹ کو نہ چلنے دینے کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ناظرین السلام علیکم اور عرفان صاحب کا بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ترمیم جو آئینی ہے نا جی، وہ اصل میں یہ دیکھا جائے کہ آتی کیوں ہے اور یہ کیوں آئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی وقت آتی ہے جب اس پر وہ آئینی ترمیم جب بھی ہوتی ہیں اس میں میرا خیال ہے صحیح طرح خوض نہیں کیا جاتا، ان کو دیکھا نہیں جاتا، ان کو غور و فکر نہیں کیا جاتا، اس پر بحث نہیں کی جاتی، اس میں ان کی شکوں کو اتنا مضبوط نہیں کیا جاتا جو کہ حقیقی طور پر قومی مفاد میں ہو. جب یہ چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر ان کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے یہ آئینی ترامیم جو ہے وہ لائی جاتی ہیں. اب کہتے ہیں کہ جی اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. ملک میں جو ہے آئین اور جمہوریت کے خلاف نظام چل پڑتا ہے، عدلیہ اقلیت اور حکومت جو ہے وہ اکثریت میں آ جاتی ہے، تو یہ کہاں کہا جاتا ہے کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا. اور عام طور پہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قومی مفاد کے لبادے میں جب ذاتی مفادات کی جو ہے وہ ترمیمیں لا کے منظور کروائی جاتی ہیں اور سارے چاہے وہ اپوزیشن حکومتی ہو ارکان یا اپوزیشن ہو، اس میں ملی بھگت سے جب یہ منظور کروائی جاتی ہیں تو اس میں پھر نقصان جو ہے وہ تو پھر ساروں کا ہی ہوتا ہے. اب اس کا پتہ کب لگتا ہے؟ وہ اس وقت پتہ لگتا ہے جب حکومت اپوزیشن اور اپوزیشن حکومت میں آتی ہے. اس وقت یہ سارے بھید جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ جی اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس کا نعرہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے. حضور آپ نہ مانیں یا نہ مانیں، دستور کے آپ کے زبانی کلامی نہ ماننے سے کیا جو ترمیمیں ہوئی ہیں وہ بدل جائیں گی؟ انہیں بدلیں گی. اس کے لیے تو آپ کو باقاعدہ جیسے کہ اسپیکر کہہ رہے تھے دونوں ایوانوں کے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ قانون کو آپ پڑھتے دیکھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کی پارٹی کے لوگ جو تھے وہ مجھے درخواست دیتے، اعتراضات جمع کراتے. آپ یہ تو کر نہیں رہے، آپ تو کاپیاں پھاڑ کے واک آؤٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ایوان کا کام ایوان میں ہونا چاہیے اور احتجاج کا کام احتجاج کی جگہ پہ ہونا، اور اس پر عمل درآمد کیا نہیں جاتا ہے. یہ ہر دور اقتدار میں رہا، لیکن اس دور اقتدار میں تو بڑا خاص طور پر جو ہے وہ یہ ان کا ساری ڈرامے بازی کھل کر جو ہے اور یہ مکمل طور پر اوپن ہو رہے ہیں عوام کے سامنے. اب وہ انہوں نے اعلان کرے ایسی تحریک کوئی پہلی دفعہ چلی ہے. اب یہ اب تک کتنی تحریکیں ان کی چل گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گئی ہیں. جو یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی جس کے اثر رسوخ کی نظر نہیں آئے گی، کل منظور ہوگی، صبح جو ہے وہ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ ہوگا جی، اپنا سارے جو ہے وہ احتجاج ہوگا، سارے جو ہے وہ ہڑتال ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہوگا. سو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ خود کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا عوام کو جو ہے وہ ورغلایا جا رہا ہے؟ تو ان باتوں سے کوئی فرق جو ہے وہ پڑنے والا نہیں ہے. وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں بچ گئیں 26ویں بچی تھیں وہ 27ویں میں منظور ہو گئیں، جو 27ویں میں بچیں گی وہ 28ویں. اور پھر واڈا صاحب نے درست فرمایا ہے وہ تو، اور یہ بھی ہمارے سینٹ کے جو ہیں ایوان اقتدار کے اسپیکر، انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے
کہ وہ تو ولی اللہ ہو گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہی ہوتا جا رہا ہے، تو بالکل درست ہے کہ جب آدمی کو آگاہی ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو پھر وہ وقت کا تو ولی اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو سیاسی طور پہ اگر ولی اللہ دیکھا جائے تو وہ فیصل واڈا صاحب ہیں کہ وہ ہر چیز جو بتا رہے ہیں وہ من و عمل پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کی کمزوری جو ہے وہ یہ اپوزیشن اکیلی ہو یا اتحاد میں ہو، یہ اس کی نظر آتی ہے۔ واڈا صاحب کا اصل میں شاہ ندیم احمد صاحب بات نہیں ہے، وہ ہے کوئی بھی اگر تھوڑا باشعور ہے نا تو اس کو سمجھ ہے کہ جو اگر آئینی ترمیم جس نے کروانی ہے اس نے کروا لینی ہے، اور یہ اسی طرح سے اتنی آسانی سے نہیں، عام پارلیمنٹیرین ہو، عام شخص ہو، اس کو کم از کم جو پارلیمنٹ کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جب تک نمبر گیم پوری نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی ایسی ترمیم یا ایسی آئین یا ان کے پورا آئین کے مطابق قواعد و ضوابط اور وہ نہیں ہوتے قانونی طور پہ، تو وہ اتنی دیر تک اسمبلی میں نہیں پیش کی جاتی۔ اب پیش کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے بیل ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ قانونی طور پر اس پہ ووٹنگ ڈال کے اور پھر کسی بھی آئین کو کرتے ہیں۔ اب یہ مقصد یہ ہے کہ جی احتجاج کریں گے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اصلاحات لانا اور وہ جو حکومت کے خلاف حکومت جو کام کر رہی ہے اس پہ نظر ثانی کروانا، لیکن یہ جو ہے یہ اب احتجاج تک محدود رہتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھیں نا 2006 میں میثاق جمہوریت ہوا، کیا ہوا؟ اور اس کے بعد 2014 میں دھرنا ہوا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ انہوں نے جو اب احتجاج کریں گے، احتجاج اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب یا تو لیڈرشپ اتنی وہ مطلب ایک سحر ہو اس میں کہ لوگ سارے اس کی وجہ سے آ جائیں، دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی عوامی مفاد میں اس کا کوئی ہے، اس میں نہ تو عوامی مفاد ہے، یہ احتجاج میں ان کے ذاتی مفادات ہیں اور ان کے ذاتی ہے کہ جی یہ آئین میں یہ ہو۔ اب عوام کو آئین شائن کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو ہے کہ غربت میری ہے، میرے معاشی مسائل ہیں، میرے لیے یہاں پہ کاروبار نہیں ہے، میرے لیے یہاں پہ نوکری نہیں ہے، ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ آئین جو مرضی بدل لیں، لیکن آئین کے حوالے سے خاص طور پہ ان کو جو احتجاج ہے یہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دیکھیں جی رضا صاحب نے بالکل درست فرمایا، اور دوسری جو ہمارے معاشرے کی اور بالخصوص ہماری سیاسی جو ہے نا اس کی جو پس پشت جو چیز ہے نا، اگر اس پر غور کیا جائے تو اس پہ نظر آتا ہے کہ یہاں طاقت کے زور پہ ہر چیز ہوتی ہے، اور جو طاقتور چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ کوئی ایسی سحر انگیز قیادت ہو یا عوامی کوئی ایسی طاقت ہو تو پھر اب اس کے پیچھے جو ہے نا صرف سحر انگیز قیادت ہی نہیں، اس کے پیچھے یا تو عوام کی طاقت ہو یا طاقتور حلقوں کی طاقت ہو تو ہی کامیابی۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر یہ چلنے دینا چاہیے، یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کو یہ روک نہیں سکتے، لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سا چلنے دینا چاہیے۔ جب کوئی ایسا معاملہ جو عوام کے مفادات میں نہیں آتا اور اس کے انگیسٹ چلتا ہے اور عوام کو اس کا مسئلہ پڑتا ہے، اس وقت لیڈرشپ کو وہ بیانیاں لے کے آگے چلنا چاہیے۔ ابھی تک تو ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ حضور یہ جو بھی ترمیمیں آ رہی ہیں اس میں عوام کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، یہ کون سا عوام؟ آئین کی بات ہو رہی ہے، عدالتوں کو بکھیرنے کی بات ہو رہی ہے، متحد بنانے کو دیکھیں تو صحیح نا، دیکھیں تو صحیح نہیں، تحفظ دینے کی بات ہو رہی ہے، مستثنیٰ ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور سر کیا بات کر یہاں عوام کہاں؟ یہ بڑے بڑے عہدے داروں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، انہیں سارے جرائم سے نکالا جا رہا ہے، ان کو نہ پوچھنے کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف عدلیہ کو اپنا محکوم بنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں نئی عدالتیں بنانی جا رہی، یہاں تک چلے گئے کہ اب جناب انہیں آئینی عدالت بھی نظر آنا شروع ہو گئی، پھر سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے آئینی عدالت کا زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، آئینی عدالت جو ہے نا وہ صرف پاکستان میں یہ اب کا نہیں ہے، یہ کافی جگہ پہ کافی ممالک میں یہ مجھے یہ بتائیں، اور اس وقت سب سے ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے عرفان صاحب کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے۔ دیکھیں نا، اب دیکھیں اس وقت سرحدوں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، ہمیں ضرورت یہ ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے،
ہم ان کا صدے افغانستان کے ساتھ دیکھیں معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے ان کو دوسری انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور انڈر گراؤنڈ جو ہے پس پوچھ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے ایک بڑی جنگ کی، ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے، ہمیں سفارتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، بالکل یہ وقت کی ضرورت، ہماری عوام خودکشیاں کر رہی ہے بھوک سے مہنگائی سے، ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے، ہمارا جو بندہ ہے کام کرنے والا وہ ٹیکس دے رہا ہے، امیر آدمی موجیں کر رہا ہے، ہمیں اس پہ غور، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم 26ویں ترمیم لا رہے ہیں 27ویں، ہم اور اس کے پیچھے کیا ہے، پارلیمان کو مضبوط کریں گے، ہم جناب عدلیہ کو جو ہے وہ جناب مضبوط کریں گے، جتنی یہ اپنے مسائل آپ نے بتائے ہیں، جتنی باتیں کی ہیں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں، ان کو کسی یہی ہم بتا رہے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں، بتا رہا ہوں کہ ان کو صرف ترمیموں کی غرض ہے، اس کی وجہ اپنے مفادات سے غرض ہے اور اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے مفادات، عوامی مفادات کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ آئینی عدالت یہ ایک دن میں نا انہوں نے بنانی ہے، یہ اگلے وی لاگ میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو اپنا آئینی عدالت ہے نا یہ کیوں بنائیں گے اور یہ کس وجہ سے بنانا چاہ رہے تھے، یہ آپ کہتے ہیں نا آئینی، یہ ایک آپ کو سرپرائز ملے گا۔ ہم اگلے ایشو پہ چلتے ہیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں گمشدہ گھر سے بھاگے منشیات اور زیادتی کا شکار 9 بچے جو ہیں وہ بازیاب کرا لیے، اس حوالے سے آپ کیا دیکھیں جی، جو بات ہے نا اچھائی کی، وہ چاہے موجودہ حکومت کرے گزشتہ حکومت کرے کوئی بھی کرے، تو پنجاب حکومت اس حوالے سے ہماری محترمہ مریم نواز صاحب بڑا اچھے اقدامات کر رہی ہیں، اس میں جس میں سی ٹی ڈی جو ایک فورس بنائی گئی وہ بھی ایک بڑی زبردست تھی۔ اب اس پہ بہت سے اعتراضات ہوئے، وہ ان اعتراضات سے قطع نظر، کیونکہ جب بھی کوئی فورس بنائی جاتی ہے اس میں کہیں نہ کوئی ایسے عوامل یا ایسی بھرتی ضرور ہو جاتی ہے 2 نمبر لوگوں کی، جس کی وجہ سے وہ فورس یا وہ ادارہ تھوڑا سا بدنام ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے اچھے کام جو ہیں اس کی نسبت ایک آدھی واردات ایسی ہو جاتی ہیں جس پہ پھر لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے اچھے کاموں نے، ان اچھے کاموں میں یہ جو دیکھا گیا کہ اتنے بچوں کو جو ہے نہ صرف جو ہے برآمد کیا گیا بلکہ ان کو ان کی اصل جگہوں پہ بھی پہنچایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے یہ فورس بنی ہے یہ بمانگے دول یہ کہنا پڑے گا کہ اس سے بہتری آئی ہے، کریمنل جو کیسز تھے اس ایکٹیویٹیز میں، اور اب یہ فورس جب گھومتی ہوئی ہر جگہ نظر آتی ہے اور فوری اقدامات کرتی دیکھ، اور سب سے اہم بات عام طور پہ اعتراض کے او جی یہ مجھے عدلیہ سے ہٹ کے جو ہے خود فیصلہ کر کے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، ماورا عدالت جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں اور اس پہ کیس وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن مجھے یہ بتایا جائے وہ جتنے لوگ بھی مرے ہیں، جتنے لوگوں کو بھی مارا گیا، چاہے پولیس مقابلے کا نام دیا گیا چاہے آپ نے ان میں دیا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے کریمنل تھے، سرین جرائم میں، تو وہ اگر اس طرح اگر کوئی کام ہو بھی رہا ہے، اور یہ اصل ہے جو قومی مفاد میں ہو رہا ہے، اگر یہ واقعی جو ہے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح ایسے لوگ، دیکھیں ایک بندے نے اگر 20 قتل کیے 10 قتل کیے، اب اس کو اگر مار دیا گیا یا مر گیا کسی بھی حوالے سے، تو اس پہ بیٹھ کے یہ کیا جائے کہ اس کو عدالت میں جانا چاہیے تھا، اس کو جی اس کا وہ حق دینا چاہیے، اور یار جو 5 مرے تھے ان کو حق ان کا دیا گیا، اب تک کتنا عرصہ گزر گیا، تو یہ جو ہے یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ہر جگہ اس طرح کی فورسز ہیں اور وہ اس طرح کی کارروائی کرتی ہیں، یہاں بھی اگر یہ فورس بنائی گئی ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اور اس کو زیادہ ایکٹیو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ جو ہے وہ لائی جانی چاہیے، شفافیت لائی جانی چاہیے، تاکہ صحیح لوگ جو ہیں وہ انجام کو پہنچیں، اور اس کی وجہ سے، اس کے ڈر کی ہی وجہ سے جو یا تو تائب ہو جائیں یا وہ لوگ جو ہیں خود کو خود پیش کر دیں اور اپنے انجام کو پہنچیں، سزا اور جزا سے گزریں، یا پھر جو ہے وہ کم سے کم نئے لوگ اس طرف متوجہ نہ ہو سکے، اور انہیں پتہ ہو کہ ہمیں کوئی روکنے والا، ہمیں کوئی ٹوکنے والا، ہمیں کوئی کیفر تک کردار تک پہنچنے والا کوئی ہے، اگر سی سی ڈی ہے تو پھر اس کے فوائد پر زیادہ، اور اس میں جو کمزوری ہیں اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں اس سوال میں ایک اور چیز بھی آتی ہے مسئلے سے کہ بچوں کی جو نگہداشت ہے نا، اس کے حوالے سے ہماری حکومتیں بہت کمزور رہی ہیں شروع سے، نہ ان کی تعلیمی حوالے سے، کیونکہ معاشی مسائل کے پرابلم کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بھی
انتشار کا باعث بنتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے بھی ان کا انتشار بڑھتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنا گھر چھوڑ کے باہر جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے فلاحی کام کو کرے، تعلیمی کوئی اصلاحات لے کے آئے جس سے یہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ نہیں، ادارے تو بنے ہوئے ہیں، دیکھیں ان بچوں کو ایکٹیو کرنا، نہیں یہی کہنے لگا، نہیں وہ دیکھیں، ہاں یہی کہنے لگا ہوں کہ ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے، جو بچے گھر سے بھاگ آتے ہیں ان کو لینے کے لیے، ان کو وہ لہذا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں لیکن وہ فعال نہیں ہے۔ جو میں جس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہاں ہمارے ہاں ہر ادارہ موجود ہے، پرابلم یہ ہے وہ فعال نہیں ہے۔ اچھا، فعال نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو انہیں مالی طور پہ حکومت مضبوط نہیں اتنا کرتی کہ وہ فعال ہو کے اپنا کو کردار بہتر طور پہ ادا، اب ان کو ٹارگٹ دینے چاہیے۔ دیکھیں نا، اگر یہ 8 بچے پکڑے گئے باہر سے بھاگے ہوئے تھے منشیات میں، پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کو کہیں انہوں نے رکھا ہوا تھا اور CCD نے جو ہے اس کو برآمد کیا اور یہ کیا، یہ ساری باتیں دیکھنا، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کیسے گئے، کیسے ان کے ہاتھ لگے، کیسے وہاں تک پہنچے۔ اب اس میں باقی جو ادارے آتے تھے وہ ان کی کارکردگی، تو جب تک احتسابی دیکھیں نا، یہی بات ہو جاتی ہے جب وہ بڑے اوپر سے کہتے ہیں جی نیچے سے اوپر معاشرہ جو ہے وہ بہترین ہے، تو جو صحیح اہل دانش ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اچھا، اوپر کے نیچے کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اوپر ہی احتسابی عمل کو آپ آئینی ترمیموں کے ذریعے تحفظ فراہم کریں گے اور کہیں گے جی ہمارے چیف اور ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے اسپیکر سارے مستثنا ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ ادارے کہاں سے فعال ہوں گے؟ تو پھر تو سارے ہی کہیں گے کہ ہم بھی مستثنا ہیں۔ آج 26، 28، 27، 28، 29، 30 آ رہی ہے، پھر آگے 35، 40 تک آئیں گے اور اس میں پھر سارے ہی جو ہے نا، جتنے اداروں کے سربراہ ہیں سارے مستثنا ہو جائیں گے، تو پھر کس کو پوچھنا ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو اسلام کہتا ہے، ہمارے تو اسلام میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سارے خلفائے راشدین تک انہوں نے خود کو پیش کیا کہ ہم احتساب کے لیے عدالتوں میں حاضر ہوئے جا کے اور اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ جس نے کوئی دینے کی کوشش کی، انہیں مستثنا کرنے کی کوشش کی یا فیور دینے، انہوں نے ان ججوں کو سزا ایز اے خلیفہ، بطور خلیفہ سزا دی کہ آپ نے کیسے ہمیں، اب یہ ہمارا بیسکلی اسلام، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا آئین، اصل جو آئین ہے، جو ہمارا آئین، اور ہم کس آئین کو کس طرح تروڑ مروڑ کے اپنے مفاد میں لاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ادارے فعال ہوں گے اور ادارے کو کم، اور ہمارے میں کرائم کا شرح جو ہے وہ کم ہوگی، ایسے تو نہیں ہوگی۔ کی وجہ سے اداروں کو کمزور کیا گیا اور کمزور کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو 2.5 ارب روپے جو بلکہ 5-6 ارب روپے کی کرپشن کے حوالے سے جو راولپنڈی میں اسٹینوں کی پلی بارگین درخواست منظور کر لی گئی، اس اب دیکھیں نا، اس پہ ہم نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں یہ بات کی تھی، اسی کی یہی اس وقت درخواست دی جا رہی تھی تو ہم پٹے تھے، روئے تھے، اور جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ ایک سٹینوگرافر کو دیکھیں، اس نے کتنے پیسے جو تھے وہ اس نے فراڈ کیا۔ اب وہ یہ کلرکوں کا یہ کام ہے، سٹینوگرافر، تو سوچیں اس کے اعلیٰ افسروں کا ہاتھ کہاں پڑتا ہوگا۔ بجائے آپ کوئی اچھی جو ہے مثال بنائیں، پیش کریں، آپ یہ بری بری مثالیں اور ایسے قوانین بنا کے جس میں پلی بارگیننگ، مجھے بتائیے کہ جس بندے کا پتہ لگ گیا، تصدیق ہوگی، اس کو پکڑ کے اب پلی بارگیننگ کے ذریعے اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اس کی گچی پہ انگلی رکھ کے کیوں نہیں انگوٹھا رکھ کے وصول کر رہے ہیں، اور اس کو اب دیکھیں سب سے بڑی جو بات ہوئی ہے عرفان سرائی صاحب، آپ آگے بات لے کو چل رہے ہیں کہ صرف پلی بارگیننگ میں صرف اس سے پیسے ہی وصول نہیں کیے گئے، پیسے جو اس نے لیے تھے اب وہ جتنی دیر استعمال کیے، کتنا پروفٹ بنایا، کیا کرتا رہا، کوئی غور نہیں کیا گیا، بس جتنے لیے تھے وہ لے کے اور پھر اس کو بری کر دیا گیا۔ یہ سب سے جو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک طاقتور ایک امیر جرم، بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی وہ 20 سال بعد 10 سال بعد ایک چھوٹی سی درخواست دے کے ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں ان مضبوط طاقتور لوگوں کے لیے، اور غریب لوگ بھی جب پیسہ کما لے تو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ پلی بارگیننگ کر کے آرام سے بچ کے نکل جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو تھا نا واقعہ بڑا زبردست ہے، یہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اس کی RDA
کے اس کا جو ہے یہ اسٹینوگرافر تھا فنانس کا جہانگیر احمد، اور اس نے جو یہ مبینہ طور پہ جو ہے یہ 5-6 ارب روپے کی اس کی تفتیش جب یہ پکڑا گیا، اور پکڑا اس طرح گیا کہ اس نے 1.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اپنی وائف کے نام پہ اکاؤنٹ پہ منتقل کیا۔ اب اس سے تفتیش آگے جاری ہوتی ہے، ہوتے ہوتے یہ 28 بندوں کے قریب جو دوسرے ہیں وہ اس ان کے ساتھ انوالو ہیں۔ اب سارے جو افسر ہو گئے 27-28 کے طور پہ وہ ابھی ہے، ابھی تک صرف اس کا نام آیا اور باقیوں کا نام نہیں آیا، ابھی تک یہی ہے جس نے اچھا اس نے ابھی 25-30 لاکھ روپے دے کے نا وہ قسط دے کے تو اپنا معاملہ اب اس کو عدالت نے کر دیا جی 10 سال تک آپ کسی بھی گورنمنٹ کے اس کو کیا ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کی ساری یہ جتنے دبئی برطانیہ فرانس میں یہ جو لوگ کیفے ہوٹل ریسٹورنٹ اور یہ بڑے بڑے پلازے بنا کے وہ جو ہیں اس میں آفیسز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا نہیں یہ وہی لوگ ہیں حضور جو وہاں پہ 3600 کی درہم کی کافیاں بیچتے ہیں، جن کی کافی شاپ میں وہ بیچتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے مہنگے سے مہنگے برگر درہم کی کافی بکتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے مہنگے سے مہنگے پیزے اور برگر بکتے ہیں۔ اب جب انہی لوگوں کے یہاں سے قومی خزانہ لوٹنے والوں کے اور حلال کی کمائی غریب کے ٹیکس کی جو ہے وہ لوٹنے والوں کے وہاں اتنی بڑی کاروبار ہوں گے تو انہیں چھوٹے موٹی نوکریوں کی اب کیا اور پاکستان میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ ہے تو جہاں گرفت پڑتی ہے وہاں اس کے پورے ٹولے کو پکڑ کے ایک دفعہ نشان عبرت بنانا چاہیے کہ نہ کہ اس کو پیسے لے کے بری کر دینے چاہیے۔ تو اس میں ہماری کمزوریاں ہیں، دیکھیں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آئین قانون پاس ہوتے ہیں تحفظ دینے کے لیے اور ان اداروں کو اپنی دسترس میں لانے کے لیے جنہوں نے لوگوں کو سزائیں دینی ہیں، جن کے لیے قوانین میں ترمیم کرنی ہے، جن کو نشان عبرت بنانا ہے، جن کے لیے قوانین کو سخت کرنا ہے اور بلا امتیاز کرنا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اچھا اگلا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا کہ بھارت میں پولیس نے موٹر سائیکل سوار کے 21 لاکھ کا چلان کر دیا۔ اور دیکھیں جی پولیس عرفان مصطفیٰ صاحب کہیں کی بھی ہو ایک جیسی ہے، انڈیا کی ہو، پاکستان کی ہو، برطانیہ کی ہو، کہیں کی بھی وہ بلا تک یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا بندہ کون ہے، کیا ہے، کتنی سزا اس کو دینی چاہیے۔ انہیں ٹھوک کے وہ تو مر گیا بیچارہ جس کو 2 لاکھ 4 لاکھ جو ہے نا وہ چلان کا کر دیا۔ اب یہی کچھ اگر پاکستان میں آپ دیکھیں ہماری حکومت پنجاب حکومت بڑے اچھے کام کر رہی ہے، جس میں سے ایک اچھا اور کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیلمٹ جو ہے وہ ہر ایک کم سے کم اس کو تحفظ دیا جا سکے، اس کی جان کو بچایا جا سکے، کیونکہ اگر ہیلمٹ نہیں ہے تو سر عام آپ ایک شیطانی چرخے کے بیٹ پہ جا رہے ہیں اور کہیں بھی ایکسیڈنٹ تو سر پہ چوٹ لگی تو بندہ گیا۔ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سزا دی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ 2000 روپیہ اب ایک موٹر سائیکل پر جانے والا شخص گاڑی پہ جائے تو اس کو 2000 4000 5 کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، نیشنل میڈیا پہ دیکھیں، آپ کو وہ نظر آتی ہیں ویڈیوز چلتی ہوئی جس میں ایک موٹر سائیکل والے کا 2000 کا چلان کیا، اس نے موٹر سائیکل کو آگ لگا دی۔ اچھا پھر کسی کا چلان کیا تو وہ اپنے پہ تیل چھڑک کے آگ لگانے کے لیے خودکشی کرنے پہ تیار ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شک نہیں، کوئی نہیں، اور ایک غریب اور اس کے لیے جو موٹر سائیکل پہ تو جا رہا ہے وہ مجھے یاد آتا ہے، پرسوں ہی میں نے دیکھا ایک پروگرام میں تو میں ایسے بیٹھے ہوئے تو میں نے وہ یاد آ گیا آپ کی سوال پہ کہ اس کو اب موٹر سائیکل وہ روتے ہوئے ایک شخص موٹر سائیکل پہ بتا رہا تھا اینکر کو کہ جناب میں جا رہا ہوں، میں نے جو ہے 300 روپے ادھار لیا ہے کسی سے اور میں موٹر سائیکل پہ ڈلوایا اور میں جاتے ہوئے میں داتا دربار سے میں نے لنگر کھایا ہے، بھوکا تھا میں پورے دن کا، میرے بچے ابھی بھوکے ہیں، ان کے لیے میں یہ لنگر لے کے جا رہا ہوں اور میں جو ہے وہ 300 روپیہ لیا دہاڑی، میں پھر ڈھونڈتا رہا مجھے ساری نہیں ملی، اب میں واپس مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے وہ موٹر سائیکل اس کا، اسے پوچھا یہ موٹر سائیکل آپ، موٹر سائیکل اس کا اپنا ہے، پیٹرول کے لیے اس نے پیسے ادھار لیے ہیں اور وہ ادھار واپس نہیں کر سکا کیونکہ اس کی دیہڑی نہیں لگی، اور وہ لنگر خانے سے داتا دربار کے وہ عمران خان والے لنگر خانے تو انہوں نے بند کر دیے، اب رہ گیا لنگر خانہ رہ کے مزار
مزاروں والے، اب مزار میں سے وہ کھا کے اور بچوں کے لیے لے کے آ رہا ہے، اور بچوں کے ایل ڈی اے بھی دادا صاحب کی طرف خوبصورتی کے لیے وہ سارے معاملات خراب کر رہی ہے. میں دیکھیں نا جی وہاں آپ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کر دی اس میں کہ وہ وہاں پہ آپ خوبصورتی بنانے کے لیے اگر جانوروں کو زمین بلڈوز کر دیں گے، مجھے بتائیے. ایل ڈی اے نہیں مان رہی. اچھا نہ مانے، لیکن جو حقائق ہیں وہ تو ہے نا، لوگوں نے وہ اب دیکھا نا، اسی لیے ہے کہ نیشنل میڈیا کو تو آپ روک سکتے ہیں، سوشل میڈیا کو نہیں روک. اب ساروں کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جانوروں کو، پرندوں کو جو ہے مسمار کرتے وقت زمین بلدوز کر دیا گیا. اب مجھے بتائیے کتنے بڑا جرم ہے. اب بلیوں کو پھر دیکھیں، اتنی کئی سو بلیاں جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے کرتے ہوئے. تو ایسی اب مجھے بتائیں اس کی ایک بلی کو ہمارے اسلام میں ایک بلی کو مارنا تو دور کی بات، ہلکا سا تھپڑ لگانا بھی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. وہ انسانیت ہوتی تو ہے. اچھا کیا ہے، نازک ہے. اب مجھے اتنے جو مارا گیا اس کا اثر حکومتوں پہ نہیں پڑے گا تو خدا کے خوف سے جہاں آپ انسانوں کی بددعائیں تو لے ہی دے رہے تھے، اب آپ جانوروں کی بھی بددعائیں ہائیں لیں. تو ایسی عمارت کا، ایسی خوبصورتی کا جو کہ لاشوں پہ بنی ہو اور لوگ اس کی تعریف کر کے کہیں واہ واہ، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا یہ موٹر سائیکل یعنی لوگ دیکھ کے اس میں کتنوں کا خون شامل ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. مجھے بتایا ایک اور ویڈیو میں ایک شخص بڑا اترا کے خوشامد کر رہا تھا مریم نواز صاحبہ کی، اور کہہ رہا تھا کہ جناب ان کے آتے ہی یہ میرا تو اس چونک میں آنے کو دل نہیں کرتا تھا، آج میں آیا ہوں تو یہاں صفائی دیکھی ہے، نفاست دیکھی ہے، یہاں پہ رنگ و روغن دیکھا ہے، یہاں روشنیاں دیکھی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا. اور جناب میں کہتا ہوں ایسی حکومت فار ایور ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس خوبصورتی کے پیچھے کتنی لاشیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور کتنے لوگوں کو جو ہے ان کو ان کے خون پسینے کی کمائی کو ادھر لگایا. اب دیکھیں نا بات ہو رہی تھی 200 موٹر سائیکل کے. اب دیکھیں اب یہ تو کرتے ہیں کہ جی اس پہ 2000 ٹیکس دے دیا جائے گا. مجھے بتایا نا وہی جو بات میں نے کہ غریب ٹیکس دے رہا ہے، مزدور ٹیکس دے رہا ہے. اچھا مزدوروں میں بھی آپ دیکھیں تو جو عام بندہ ٹیکس دے رہا ہے اس میں آپ ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ 500 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ عام لوگوں نے دیا ہے، اور امیروں کو آپ دیکھیں یہ 500 ارب جو ہے وہ تو تنخواہ دار ہے. اب وہ ایک بندہ نہیں، 2 بندے دے سکتے ہیں اتنا. تو اگر عمرہ کا آپ دیکھیں نا ان کے ٹیکس دینے جو ہے نا انہوں نے ہر سال کے لیے وکیل رکھا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ان کی ساری بیلنس شیٹ اور فائل بناتا ہے اور وہاں پہ پیش کر دیتا ہے کہ جی مجھے نقصان ہوا. امیروں کو تو ہر سال بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، انہوں نے ٹیکس کیا کرنا ہے. اچھا موٹر سائیکل کے حوالے سے جو پولیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یہ مظفر نگر جو انڈیا کا یہ واقعہ ہے، یہ مظفر نگر اتر پردیش کا یہ واقعہ ہے، اور وہ پولیس والے نے جو ضابطہ 207 تھا اس کے حوالے سے 4000 کا چلان ہونا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ اس کو ضرب دے کے تو 4 لاکھ روپے نہیں 20 لاکھ اور وہ 74,000 سم تھنگ آ گیا. وہ اس نے اس کا بل جمع کروا دیا. اب اس کا بل بنا کے وہ چلان بنا کے دے دیا. یہ جو ان کی پولیس والوں کا جو ذہنی معیار اور جو ان کی پریکٹس ہے وہ یہ ہے. اب اصل اور یہ ساری جگہ ہی ہے، ساری جگہ ہی ہے، یہ نہیں کہ انڈیا میں ہے، ہمارے ہاں بھی اسی طرح. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں یہ جو گورنمنٹ ہے ان کو کہتی ہے کہ جی آپ نے دن میں اتنے چلان مجھے لا کے دینے ہیں، ٹارگٹ دیے ہوتے ہیں. اب یہ جتنی حکومت کیا ہے وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ غریب سے ٹیکس تو جو ہے وہ اس نے دینا ہی دینا ہر چیز پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کو اضافی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، بدماشی بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. یہ بھتہ ہے، یعنی آپ اس کو جیسے 2000 روپے دیں جی، کاغذات رکھنے چاہیے، کاغذ ہونے چاہیے، کوئی نہیں ہے کہ جی آپ کو رائد نہیں. اور وہ ہیلمٹ کا بہت ضروری ہے، لیکن صرف ہیلمٹ سے جان کی وہی تو نہیں ہے کہ ان کو صرف وہی جان کی. سارا ریاست کا صرف ذمہ داری ہیلمٹ ڈال کے لوگوں کو بچانا نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری لوگوں کو بھوک ننگ سے بچانا اصل ذمہ داری ہے. جب آپ لوگوں کو روٹی روزی روزگار دیں گے،
معاشی طور پہ، تو آٹومیٹلی وہ قانون کی عملداری پہ بھی جو ہے، دیکھیں نا، بندہ پرسکون ہو نا، سکون میں ہو، افراتفری میں نہ ہو، پریشانی میں بتایا نا، جو ہم نے مثال دی آپ کو لنگر خانے، ایک بندہ جو لنگر خانے سے روٹی لے کے آ رہا ہے، اس کی کیا ذہنی حالت ہوگی، اوپر سے آپ اور تھوڑا مار رہے ہیں اس کو، 2000 کا وہ دے رہے ہیں، چلان دے رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کم سے کم ان کو پہلے معاشی طور پہ تو ان کی ضروریات کے اوپر اصل ذمہ داری، دو ہیلمٹ سے اس کی جان بچانا نہیں ہے، اصل ذمہ داری ان کو روٹی روزی روزگار دینا ہے. جب آپ یہ دیں گے تو آٹومیٹکلی قانون کی عملداری کریں گے. اگر آپ ان کا اصل ذمہ داری اپنی پوری نہ کہیں اور غیر ضروری فی الوقت کے حساب سے اس کے پر آپ زور دیں، تو یہ کوئی حکومت کی جو ہے نا وہ فعالیت یا ان کی گڈ گورننس نظر نہیں آتی ہے. ان کی یہ ہے کہ جہاں قانون کی عملداری کروا رہے ہیں وہاں دوسری چیزوں کا بھی، اہم چیزوں کا بھی خیال کریں. جہاں قانون کی عملداری ہو رہی ہے وہاں پہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عوام کس حالت میں یہاں پہ گزارا کر رہی ہے، اور ان کے سکون قلب کے لیے کچھ ایسے گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنا پرسکون ہو اور قانون کی بھی پاسداری کریں اور انہیں سوچنے کا بھی موقع ملے. ناظرین، آج اتنا ہی، اور اگلے پروگرام تک کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. میزبان عرفان مصطفیٰ سہرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.